ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سی یہ جاننا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے جو سورہ البقرہ میں آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تو ایک تو اس نے لعل کہہ کر خود اس کا مقصد بیان کیا ہے، تو آپ اس کو تھوڑے سے اپنی ایک عالمانہ زبان میں ہمیں تھوڑا سا سمجھائے کہ رمضان کیا ہے، روزہ کا فلسفہ کیا ہے، اور تقویٰ کا حصول کس طرح سے ممکن ہے، اور روزہ اور تقوی کا تعلق کیا ہے آپس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بنیادی طور پہ اس آیہ مبارکہ کو کی تحلیل کرتے ہیں، جی آپ نے بھی اس کو جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کیونکہ بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا سے یہ جی آیہ مبارکہ شروع ہوتی ہے، یعنی مخاطبت ان لوگوں سے ہے جو اس کے نزول کے وقت تک ایمان لے آئے، اور ایمان لانے میں جیسے کہ یہ ایک بحث ہے کہ ایمان صرف ایمان لانے کا نام ہے یا اس کے ساتھ ساتھ عمل کا بھی نام ہے۔ ہاں بالکل۔ تو جب یہ بحث چلتی ہے تو یہ آیہ مبارکہ یہ واضح کرتی ہے کہ ایمان والوں کو عمل بھی کرنا ہے۔ بظاہر اس میں ایک ہی عمل کی طرف توجہ دلائی ہے کہ روزہ رکھو لعلکم تتقون، لیکن یہ کہ بنیادی طور کے اوپر اس میں تقریباً پورا اسلام، تقریباً کیا پورا اسلام کا احاطہ کرتی ہے۔ ابھی ہم تھوڑا سی وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ اب یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ علی الذین من قبلکم کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام لعلکم تتقون، اتنی عربی ہم جاہل بھی جانتے ہیں کہ آیہ مبارکہ مکمل ہو سکتی تھی، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ غیر مذاہب کے لوگ، جو آپ ان کو یہودی کہہ لیں، اہل کتاب کہہ لیں، عیسائی انہیں کہہ لیں، مجوسی کہہ لیں، مجوسی کا قرآن مجید میں ذکر ہے، اور دوسرے جو ارد گرد کے تھے، ان کے وہاں بھی روزہ جو تھا وہ فرض کیا گیا تھا، اور ان میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک تعداد وہ ہے جن کو اہل کتاب صحابہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے اس موضوع پہ پی ایچ ڈی بھی کروائی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو اس پہ پی ایچ ڈی بھی اہل کتاب جو اصحاب اور ان کی تفسیری روایات، اس کے اوپر ہم نے ایک پی ایچ ڈی بھی کروائی ہے۔ تو یہ ہے بنیادی طور کے اوپر کہ ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو پہلے کسی کتابی مذہب کے اوپر وہ نہیں تھا جن کا ایمان، اور وہ اس کو فالو کرنے والے نہیں تھے، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تو وہ تو لے ہی آئے کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ مخاطب ہے۔ دوسری یہ کہ جو لوگ اہل کتاب تھے اور ایمان لائے، تو ان کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جیسے تم پر فرض کیے گئے تھے اسی طرح سے بھی تم پر فرض ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ اس کی جو ماہیت ہے اس میں فرق ہے، تم جس طرح سے اور جس پرسیپشن کے ساتھ تم روزے رکھتے تھے، یہ روزہ، یہ صیام جو ہے وہ اس سے ذرا مختلف ہے۔ اس پرسیپشن کے اوپر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ کتب علیکم الصیام کیوں کہا، فرض کیوں نہیں کہا، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں کتبہ کے معنی ہوتے ہیں اجزاء کو جوڑنا، جیسے جب مشکیزہ جو ہے اس کو سیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کتبہ۔ اسی صورت سے یہ ہے کہ حروف کو جب آپ جوڑتے ہیں تو وہ کتابت کہلاتی ہے۔ بنیادی طور پہ فرضہ کے تو معنی یہ ہوئے کہ ایک دفعے میں ایک بات کہہ دی گئی، اور کتبہ میں اس کے ساتھ یہ مفہوم ہے کہ یہ پورا یہاں سے اور 30 روز تک، یا جب تک بھی جو روزے جو ہیں مقرر کیے گئے ہیں، جیسے شوال کے روزوں کی 6 روزوں کی اہمیت ہے، اور اسی صورت سے شعبان کے روزوں کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت ہے، تو یہ سب لفظ کتبہ میں شامل ہیں، کیونکہ یہ تتقون کا جز ہے، ٹھیک، لعلکم تتقون کا یہ جز ہے۔
تو اس لیے یہ یہاں، اور کتبہ کے معنی عربی میں فرض کرنے کے، واجب کرنے کے، اس میں جیسا کتب علیکم القصاص آیا کہ قصاص تم پر واجب کیا گیا، تو اس لحاظ سے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین، ابھی ہم صیام کے بارے میں اپنی معروضات میں پیش کریں گے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں، تم سے پچھلے شریعتوں کے لوگ ہیں، ان پہ بھی واجب کیا گیا۔ اب وہاں جو بڑی جو قومیں تھیں جو شریعتوں کو پرانی مانتی تھیں، ان میں یہود اور نصارہ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ تھے۔ یہود میں روزے کا کنسپٹ بنیادی طور کے پر یہ ہے کہ کسی بڑے گناہ کے یا قومی گناہ کے ارتکاب کے موقع کے اوپر استغفار کے لیے، بخشش کے لیے روزے رکھے۔ اچھا اچھا، اسی صورت سے کوئی بڑی تباہی ہوئی ہے، جیسے ٹیمپل وہ تباہ کیا گیا ہوا، تو اس کے بعد پھر روزہ جو ہے رکھا گیا۔ ان کے یہاں اس طرح نہیں ہے کہ روزے اس کے بعد اس مہینے طرح یا سے نہیں۔ اچھا اس میں یہ ہے بنیادی طور پر روزے کا تصور کہ یہ بنیادی طور پر کسی بڑے حادثے اور بخشش، اور اس کے لیے بخشش کے طور پہ رکھے جاتے ہیں، وہ کیا جاتا ہے۔ صحیح، اس لیے 4 روزے بنیادی طور کے اوپر واجب ہیں۔ اچھا، صرف 4 روزے واجب ہیں۔ یوں یہ ہے کہ انسان اپنے اس کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، یعنی اس نے کیا برا کیا، کیا اچھا کیا، کس چیز کو وہ مصیبت سمجھتا ہے، کیا ہے، تو وہ اس کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا فضل جو ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ صحیح۔ تو یہ ان کے وہاں بنیادی طور پہ یہ کانسیپٹ ہے اس کا روزے کا۔ جیسے بی مریم کا انی نظرت للرحمن صوما ولن، ہاں وہ جو ہے وہ دوسرے قسم کا ہے، وہ یہ یعنی بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن کیا وہ صوم خاموشی چپ رہیں، اور کیونکہ ایک مشکل اور مصیبت یہ نازل ہوئی ہے کہ جب آپ اپنے قوم میں بچے کو لے کر آئیں تو لوگوں نے آپ کے اوپر الزامات وہ لگانے شروع کیے، اور کسی پاک دامن عورت کے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے، کہ اس کو پاک دامنی کے اوپر کوئی حرف زنی کرنے کی کوشش کرے۔ تو وہاں ان سے کہا گیا کہ آپ، وہ کہتی ہیں میں نے نظر مانی ہوئی ہے اور میں روزے سے ہوں، اور اس میں چپ کا روزہ، ولن اکلم اليوم انسیا، میں کسی انسان سے بات نہیں کروں۔ یہ حضرت زکریا کا بھی کوشش اسی طرح ہے۔ ہاں خیر جی۔ تو حضرت یعنی جو اس میں یہودیت میں وہ ہے تو اس طرح سے، اور اس میں رات میں روزہ شروع ہوتا ہے اور دوسری رات تک وہ روزہ جاری رہتا ہے، اس طرح۔ اور اس میں کھانا پینا کی پابندی اسی طرح ہے؟ اس میں کھانے پینے کی پابندی ہے، کچھ چیزوں کے اپنے حالات کے مطابق کچھ چیزوں کی اجازت ہے، کیونکہ وہ ایک پرسنل معاملہ، صحیح پرسنل معاملہ بن جاتا ہے کافی حد تک۔ ٹھیک، اچھا، اسی صورت سے یہ ہے کہ عیسائیوں میں آپ آ جائیے تو مسیحی برادری میں 40 روزے رکھے جاتے ہیں۔ 40 روزوں کا ذکر جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے، کہ حضرت موسیٰ جب میقات پہ تشریف لے گئے تو وہاں انہوں نے روزے رکھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے 40 روزے رکھے۔ لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ مسیحی جو روزے ہیں ان میں جو ڈائسس ہے اور جو چرچ ہے اس کے فادر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں یہ دیکھے کہ کمیونٹی کس چیز میں کمزور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے فرض کیے کہ جھوٹ بڑھ گیا ہے، جو وہاں چرچ میں آنے والے لوگ ہیں، اس چرچ کے لوگ ہیں، ان میں وہ دیکھتا ہے کہ جھوٹ بڑھ گیا، دھوکہ بڑھ گیا، تو وہ روزے میں یہ پابندی لگا سکتا ہے اضافی کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ اس کا روزہ نہیں ہوگا اگر وہ جھوٹ بولے گا، دھوکہ دہی کا مرتکب ہوگا۔ اسی صورت سے بد نظری کی بات ہے اور دوسری چیزیں۔ تو چرچ کے جو فادر ہے، جس کے چرچ میں لوگ آتے ہیں اور جو ڈائسس کو کرتا ہے، کنٹرول کرتا ہے،
تو اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ معاشرے کی اپنی کمیونٹی کی کمزوریوں کے مطابق ان کو روزے کا حکم دے گی. جو رکھ رہتے وہ تو ہو، لیکن یہ کہ یہ ایک اضافی پابندی جو ہے یا چند اضافی پابندیاں وہ لگا سکتے ہیں. صحیح. صرف روزہ اس کا نام نہیں ہے کہ جن چیزوں کو کہا گیا ہے ان سے اجتناب کرنا، جن چیزوں کو عبادت کو کہا گیا ہے تو ان کی عبادت کرنا، بلکہ کمیونٹی بلڈنگ جو ہے اور ایتھیکل گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے روزے میں شامل ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے جو زیادہ تر ہم نے کئی سے بات کی. عموماً ہمارے جو مسیحی برادران ہیں ان کو بھی اس کا اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کا جو کینن لا ہے، آپ اس کو فقہ کہہ لیں، اس کو آپ توضیح المسائل کہہ لیں ان کی، تو اور اس کی شرح رسالہ عملیہ. ہاں رسالہ عملیہ، تو اس میں یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں پروویژنس ہیں، یہ موجود ہیں. ان کے ہاں وہ جو کہتے ہیں 40 دن کا 40 دن کا روزہ ہوتا ہے، اس میں گندم وغیرہ وہ نہیں کھا سکتے، باقی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ ان کے وہاں تصور ہے. اب اس آیہ مبارکہ کو پڑھیں، یعنی یہ ہم جو اس وقت پریکٹس ہو رہا ہے اس کی ہم بات کر رہے ہیں. کتب علیکم الصیام، وہ کون سا روزہ تھا اور اس کے کیا شرائط تھے، وہ اب ہمیں بیبلیکل لٹریچر میں ہمیں ملتا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے واجب کیے تھے، میں نے فرض کیے تھے، تو اس کی کیا صورت تھی. یہ کہ جیسے ہے کہ ظاہر ہے کہ اس میں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آ گئیں اور علماء کی تشریحات آئیں سامنے اور اسی کو بنا لیا گیا. تو وہ اوریجنل شکل کیا تھی اس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ کہ جیسے کتاب عیسائیہ جو ہے اس میں ہمیں ملتا ہے کہ تم جب روزہ رکھو تو تم ایسی شکل بناؤ، پتہ لگے کہ تم پرہیزگار ہو اور تم اللہ کی نعمتوں کے اس میں کرو، اپنے گناہوں کا تمہیں احساس ہے، تم رو رہے ہو، تم طلب کر رہے ہو، مغفرت طلب کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو. اور یہ کہ اپنے شکل و صورت سے تاثر نہ دو کہ میں روزے سے نڈال ہوں. ہاں، کیونکہ اس سے یہ کہ اس میں پھر ریا کا اور اس کا وہ آ جاتا ہے. تو کتاب عیسائیہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا. صحیح. تو اب ہم جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اچھا، یہاں ہم یہ بات عرض کریں گے کہ ہمارے ناقص فہم کے مطابق سیام کی جو لفظ ہے، تقوی اور سیام مل کر ایک دوسرے کی شرح کرنا، تشریح کرنا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ سیام کے لفظی معنی رکنے کے. اچھا، سیام کے معنی صرف رکنے کے ہی نہیں ہیں، بلکہ جب گھوڑے جو ہیں جنگ پہ جاتے ہیں اور اس دوران طوفان آ جائے اور مٹی اور ریت جو بھی ہے صحرا کی وہ آنکھوں میں جا رہی ہو، اس کے باوجود بھی جو گھوڑا اپنی جگہ کے پر کھڑا رہے تو اس کو کہتے ہیں سام الفرس. ٹھیک ہے، تو سیام الفرس وہ گھوڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو سیام کی عادت ہو، یعنی مشکلات کے مقابلے میں کھڑا رہنا، یہ بنیادی طور پہ سوم کا مفہوم. صحیح. اور ظاہر ہے کہ بچنا تو ہے ہی، بھاگنے سے بچنا. یعنی یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو لفظ جہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو اپنی ایک لمحے کے لیے ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا. لیکن تقوی جو ہے اس کے ایک سلبی پہلو ہے، ایک ایجابی پہلو ہے. یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ تقوی کے بنیادی معنی تو بچنے کے ہیں، محفوظ کرنے کے ہیں، اپنے کو محفوظ رکھنے کے ہیں. اسی لیے وقایا ڈھال ہے کہ جس سے تلوار کو روکا جاتا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسلامی اصطلاح کے طور کے اوپر تقوی جب ہم کہتے ہیں اور اس مادے کو جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں اس کو ہم دیکھتے ہیں تو ایجابی پہلو تو یہ ہے کہ جو احکام الہی ہیں ان کے اوپر عمل کرنا، اللہ اور رسول کے حکم کو ماننا اور ان احکام پر عمل کرنا. یعنی
ایک شخص جو ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، قرآن کے احکام پر، رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتا تو اس کو متقی نہیں کہا جا سکتا. صحیح صحیح. دوسرے اس کا سلبی پہلو ہے. سلبی پہلو یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کے رسول نے روکا ہے، منع کیا ہے، اس سے رکنا وہ بھی تقوی میں شامل ہے. یعنی ایک شخص نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کرے اور منہیات جو ہیں ان سے نہ رکے تو وہ تقوی نہیں ہے. اسی صورت سے منہیات سے تو رکے لیکن اس کے ساتھ جو احکام ہیں ان پہ عمل نہ کرے تو وہ بھی تقوی نہیں ہے، وہ بھی متقی نہیں ہے. تو تقوی میں یہ دونوں معنی جو ہیں یہ پائے جاتے ہیں. تو صیام کی جو لفظ ہے اس کی تشریح کرتی ہے یہ تقوی لفظ، لعلکم تتقون. تو تتقون جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر اس کی تشریح کرتی ہے کہ یہاں صیام سے کیا مراد ہے. صیام سے مراد بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، یا 2-4 چیزیں 5 چیزیں جن سے حالت روزہ میں، صوم میں منع کیا گیا کہ ان کے گناہ انجام دیا جائے کہ روزہ اس سے باطل ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جب تشریح ہم لیتے ہیں تو دیکھیں مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعہ حدیث ہے وہ ہم عرض کرتے ہیں تاکہ یہ بالکل واضح ہو جائے. رمضان کے دن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، گالم گلوچ کر رہی ہیں. آپ نے ان کی طرف دیکھا وہ کیا اور اب وہاں سے آپ تشریف لے گھر آئے تو ان میں سے ایک عورت آئی اور روزے کے مبتلات روزہ کے بارے میں کسی ایک موضوع پر اس نے کوئی بات آپ سے پوچھی، سوال کیا. تو آپ نے کہا کہ تم روزے سے کب ہو؟ تو یا رسول اللہ میں صبح اٹھی ہوں، سحری کی، میں نے روزہ رکھا ہے کیا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں روزے سے نہیں. آپ کہا کہ ابھی تم اس سے لڑ نہیں رہی تھی اور گالم گلوچ نہیں کر رہی تھی، غلط باتیں نہیں کر رہی تھی. ہاں تو کر رہی تھی. تو کہا کہ تمہارا روزہ نہیں رہا کیونکہ یہ خلاف تقوی ہے. اب ہم عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری قوم نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہاں پہ پہنچ کے آیا روزہ کو، آیا صیام کو توڑ دیا ہے، روک دیا. اس پہ عمل کرتے ہیں. وہ جو لعلکم تتقون والا وہ ہے جز، اس کو لوگوں نے فراموش کر دیا. کیا بات. کیونکہ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ ہمیں یاد آ گیا، بھی عرض کرتے ہیں جو اس سے متعلق ہے. ایک شخص افریقہ میں رہتا تھا، سخت گرمی کے زمانے میں اس کے روزے پڑے ہوا، اس نے روزے رکھے. غذا کی بھی نامیسری تھی، کبھی بھوکے روزہ رکھ لے بغیر سحری کے، صرف پانی پی کے، کبھی کچھ. اسی طرح افطار میں بھی کچھ ایسا وہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ ہوا تو حج کے موقع پر وہ مدینے آیا. مکہ آیا تو مدینے میں امام سے ملا اور امام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو اس نے کہا کہ فرزند رسول میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں نے اس حالات میں روزے رکھے کہ میرے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ پوچھنے کے لیے اتنے دور آنے کی ضرورت نہیں تھی. اگر تم آیا صیام جو ہے اس کو غور سے پڑھتے دیکھتے تو تمہیں اس کا جواب مل جاتا. واہ. تو اس نے کہا کہ ابن رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ روزہ رکھنے کے بعد تم اپنے تقوی پہ نظر کرو، اگر تمہارا تقوی جو ہے وہ بڑھا ہے تو روزے قبول ہوئے، اور اگر وہیں پہ کھڑا ہوا ہے یا اور پیچھے گیا ہے، تنزلی ہوئی ہے، تو سمجھ لو تمہارے روزے قبول نہیں ہوئے. کیونکہ روزے واجب ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ انسان جو ہے وہ منہیات سے بچے اور جو واجبات اور جو مطلوب شریعت ہے اس کے اوپر عمل کریں. تو ہم اپنے روزے کو جب کاؤنٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. آپ 30 روزے رکھے، الحمدللہ اس سال تو پورے 30 روزے رکھے، کیونکہ صبح اٹھتے تھے، رات بھر فلمیں دیکھتے تھے، صبح اٹھ کے وہ کرتے تھے، اپنے پروگرامس دیکھتے تھے، صبح اٹھ کے بس کچھ کھا پی لیا کہ دوپہر میں وہ ہوگا، ملے گا نہیں کچھ کھانے کو بازار میں، اور شام کو آ کے اپنے جو ہے وہ ایک بڑا دسترخوان سے جا کے
اپنی نفس کی خواہش کے مطابق چیزیں جو ہیں اس پہ جمع کر کے، اور ہم نے روزہ جو ہے وہ کھول لیا، اور گنتی ہم نے جو ہے وہ پوری کر لی کہ 29 ہوئے، 30 ہو گئے، ہم نے ایام معدودات پہ زیادہ ایام فوکس کر دیا. معدودات پہ زیادہ فوکس کر دیا. اور دیکھیں ہم آپ سے یہ بھی عرض کرتے ہیں کہ ہم نے جتنا دیکھا سمجھا کہ 28 تاریخ کو رمضان کی انسان کے روزوں کی حقیقت پتہ چلتی ہے. اچھا، ہاں 28 کو کہ وہ کہتا ہے کہ انشاءاللہ کل آخری روزہ ہوگا، اور دن بھر اس امید میں گزارتا ہے کہ آج آخری روزہ ہوگا، تیسرے کی زحمت مجھے نہیں برداشت کرنی پڑے گی. اور جب چاند ہو جائے وہ کہتے ہیں دعا کرو کہ آج چاند ہو جائے. اور جب چاند نہیں ہوتا اور 30ویں کا روزہ رکھنا پڑتا ہے تو وہ اس کے اوپر سب سے زیادہ گراں ہوتا یہ ہے. تو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہا ہے اور مجبوراً روزہ گویا رکھ رہا ہے. اس کو یہ تمنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی کے حصول کا اور تربیت کے حصول کا، تزکیے کے حصول کا جو وقفہ ہے اس کو مزید ہمارے لیے بڑھا دے اور کر دے، ہمیں زیادہ ایک دن زیادہ مل جائے کہ ہم اس ٹریننگ کا اور اس کا پارٹ بن سکیں، کر سکیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے پریکٹیکل لائف میں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. اچھا، اب آپ نے یہ وہ ایک روایت بھی ایسا ادھر ہے کہ حضور کی طرف منسوب من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. اس طرح کی کوئی روایت منسوب ہے کہ بھئی اگر یہ زور والا کام سے آپ باز نہ آئے تو بھوک ہڑتال ہے. اور یہاں زور کے معنی دھوکے کے ہیں اور وہ سب بنیادی طور پہ. صحیح.